أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ناظرین کو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے دعا دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور چونکہ یہ مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، لہذا آج ہم اس معروف و مشہور دعا کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں اپنی استدعا پیش کرتے ہیں اور اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، جو دعا ابو حمزہ صومالی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دعا جناب ابو حمزہ صومالی کے ذریعے ہم تک پہنچی، جو کہ یقیناً عظیم دعا ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی اور انہوں نے اس کی روایت کی ہے۔ ابو حمزہ صومالی کے بارے میں بہتر ہے کہ کچھ باتیں پیش کی جائیں تاکہ اس عظیم شخص کی پاکیزہ شخصیت سے متعارف و آگاہی حاصل ہو کہ یہ کون ہیں کہ جنہیں اللہ نے 3 معصوم اماموں کی صحبت عطا فرمائی ہے، صحبت کے حصول کا شرف بخشا ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام 3 معصوم اماموں کے اصحاب میں ہوئے ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ان پاکیزہ ہستیوں کے پاس بیٹھ کر ان کی نورانی گفتگو سن کر اپنے قلب و ذہن کو منور کریں، اور یہ دعا جو ہم مشہور ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، یہ انہوں نے ہی روایت کی ہے کہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ دعا کی۔ اس دعا کے لفظ لفظ میں وہ پاکیزہ نصیحتیں خزانے ہمارے لیے موجود ہیں کہ جو ہم محتاج ہیں رحمت الہی کے اس مقدس مہینے میں، ہم پروردگار عالم کی عنایات کے محتاج ہیں۔ تو یہ شرف در حقیقت جناب ابو حمزہ صومالی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہم تک یہ دعا پہنچائی ہے۔ اب ہم یہاں یہ بیان کریں گے کہ ابو حمزہ صومالی ہیں کون۔ ان کا اصل نام ثابت بن دینار ہے۔ یہ کوفہ کے فقہا میں سے معروف ہیں، یہ کوفہ کے بزرگ علماء اور فقہا میں سے ہیں کہ جنہیں وہاں کے لوگوں نے اس مقام میں دیکھا کہ لفظ لفظ میں اہل بیت علیہم السلام کے فرامین لوگوں تک پہنچاتے تھے اور فقہی احکام سے لوگوں کو
آگاہ کرتے تھے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ ان جیسی عظیم اور عبقری شخصیات کے بارے میں دشمنان اہل بیت نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ان کے بارے میں بھی بعض معاندین نے کچھ باتیں اڑانے کی کوشش کی اور انہیں تاریخ و حدیث میں ڈالنے کی کوشش کی، جو کہ مذموم کوشش اتنی بری طرح ناکام ہوئی کہ شیعہ سنی دونوں اس ہستی کے بارے میں جو بیان کی گئی ہیں باتیں، ان کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنان اہل بیت نے انہیں بلا وجہ اور دشمنی اہل بیت میں انہیں مورد طعن قرار دیا، ورنہ یہ عابد، عالم، زاہد، فقیہ، مجتہد، راوی، مفسر اور ان مقامات عالیہ کے حامل تھے کہ جو انہیں یقیناً معصومین علیہم السلام کے قرب سے حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ جو بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ صومالی کیوں کہلاتے ہیں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ قبیلہ صومالہ کے ایک محلے میں وہ رہتے تھے، ان کی سکونت، صومالہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ صومالہ کے ایک محلے میں وہ سکونت پذیر تھے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کوئی شخص کہاں رہتا ہے، کوئی شخص کہاں رہتا ہے، اس کی نسبت سے وہ اپنی پہچان کرواتا ہے، اصفہانی ہے، شیرازی ہے، لاہوری ہے، کشمیری ہے، نجفی ہے، کربلائی ہے، یہ سب وہ ہیں کہ جو نسبتیں مکانی حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو یہ صومالی بھی چونکہ قبیلہ صومالہ کے محلے میں رہتے تھے، لہذا یہ مشہور ہو گئے، جبکہ ان کا نام ثابت ہے، ثابت بن دینار۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حمزہ، اور ایک کا نام تھا نوح، اور ایک کا نام تھا منصور۔ یہ اپنے پہلے بیٹے جن کا نام حمزہ تھا، چونکہ کنیت جو ہے وہ بیٹے کے حوالے سے، پہلی اولاد کے حوالے سے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس حوالے سے ہوتی ہے، لہذا ان کی کنیت بھی ابو حمزہ ان کے اس بڑے بیٹے کے حوالے سے تھے اور تھی۔ یہ کنیت جو ہے، ہاں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تینوں بیٹے وہ ہیں کہ جو حضرت زید بن علی کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ چونکہ خود جناب ابو حمزہ صومالی جو تھے یہ جناب زید بن علی کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کی شہادت کے وقت بھی یہ موجود تھے، اور ان کے گروہ میں شامل ان کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، اور یہ ابو الشہداء یعنی جو شہیدوں کے باپ اور وہ ہستی کے جنہیں معصومین نے اپنا مقرب بنایا، یہ وہ ہستی کے جنہیں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ حوالے سے جو کوفہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بہت کچھ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو حمزہ اس قدر اپنے مقام علمی میں بلند پایا تھے کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے معصومین کے فرامین دریافت کرتے تھے۔ تو بہرحال ہم البتہ ان کی پیدائش کے بارے میں بھی بہت ساری تاریخ میں اختلافی وقائع ملتے ہیں، اور لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوسری پیدا ہوئے، اور معروف یہ ہے کہ وہ 150 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ ان کی جو ولادت تھی وہ دوسری صدی ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات 150 ہجری میں، یعنی یہ ایک طویل عرصہ تک معصومین کے فرامین کو بیان کرتے رہے، اور اس دوران میں انہوں نے یہ عزت اور مقام پایا کہ یہ دعا بھی ہم تک پہنچائی۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو ماہ مبارک کے اوقات سحر میں پڑھی جاتی ہے،
اور اس دعا کی عظمت یہ ہے کہ اس دعا میں اتنے معارف موجود ہیں، لفظ لفظ سے ہم اس دعا کے ذریعے اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ ہر دعا رابطے کا ایک وسیلہ ہے، عبد کی معبود کے ساتھ تعلق داری، عبد کے معبود کے ساتھ رابطے کا ذریعہ دعا ہے۔ اور دعا انسان مومن کو حقیقت میں اپنے پروردگار سے اتنا قریب کرتی ہے کہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ دعا در حقیقت اپنے رب سے باتیں کرنے کا ایک دوسرا انداز ہے، اور خدا نے حکم دیا ہے دعا کا۔ خدا کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کروں گا، تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کروں گا۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ مومن اس وعدہ الہی پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے۔ ماہ مبارک کے ویسے تو مستحب ہے ماہ مبارک کی سحری کے اوقات میں یہ دعا پڑھی جائے، ورنہ جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس دعا میں جو معارف ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اس سلسلہ بیان میں پیش کریں گے۔ اور جو سب سے پہلا نقطہ اور لفظ جو اس دعا سے ہمیں اخذ ہوتا ہے وہ موضوع معرفت الہی ہے۔ معرفت الہی وہ عظیم موضوع ہے کہ جو انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر مرضات الہی اور تقوی الہی تک جاتا ہے کہ جو اپنے رب کو پہچان لے وہ یقیناً بہت بڑی عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کنہ معرفت نہیں رکھتے، یہ اور بات ہے کہ ہم معرفت کی ان بلند مراتب تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ ورنہ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول الدین معرفتہ، نہج البلاغہ میں ہے، دین کی پہلی منزل ہی معرفت پروردگار ہے، اور اس معرفت پروردگار کے بعد اطاعت کی منزل آتی ہے۔ لیکن جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک آگے قدم بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ انسان اپنے اعمال کے اس دائرے میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے معرفت الہی حاصل نہ ہو۔ اور یہ معرفت الہی کیا ہے؟ آئیے ہم آج تبرکاً اس دعا کے چند الفاظ سے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جو دعا کے الفاظ ارشاد فرمائے اور انہیں ابو حمزہ صومالی رحمت اللہ ورضوانہ تعالی علیہ نے ہم تک پہنچایا۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ دعا پہنچائی کہ امام نے کیا فرمایا۔ میں اس دعا کے چند کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں اور کوشش کروں گا آج کی اس تمہیدی گفتگو میں وہ کچھ بیان کروں کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ان موضوعات سے مربوط رہے کہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس دعا میں ملحوظ ہیں اور مقصود ہیں۔ لہذا ہم اس دعا کے، اگرچہ یہ دعا سحر کے وقت اذان فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، مگر ہم چونکہ وقت کے فرق کے حوالے سے ممکن ہے بعض ممالک میں ابھی رات ہو چکی ہو اور پھر اس کے بعد بعض ممالک میں سحر کا وقت بھی قریب ہونے والا ہو، اور ویسے بھی اوقات کی تنظیم کے حوالے سے ہم یہ آج اس وقت میں پیش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مطالب
ہماری ایمانی قوت میں اضافہ کے باعث بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک ومن این لی النجات ولا تستطاع الا بک للذی احسن استغنى عن عونک ورحمتک وللذی اساء واجترأ علیک ولم یرزق خرج عن قدرتک یا رب یا رب یا رب، یعنی اتنا کہیں کہ حتی ینقطع النفس بک عرفتک وانت دلدلتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت لولا انت لم ادر ما انت۔ یہاں تک آج کے الفاظ کو ہم روکتے ہیں کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے پہچان ہی نہ سکتا۔ لولا یہ لفظ بہت عظیم ہے، یہ امام نے در حقیقت ہمیں اس منزل کی نشاندہی فرمائی ہے کہ معرفت الہی کا بنیادی ذریعہ خود اللہ ہے۔ لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو میں پہچان ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے اور تو کیا ہے۔ تو نے مجھے پہچانا ہے۔ عرفتنی نفسک، اے اللہ، بک عرفتک، اے اللہ میں نے تیرے ذریعے تجھے پہچانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے الفاظ میں یہی کہا تھا کہ اے اللہ بک عرفتک، تیرے ذریعے سے ہی میں نے تجھے پہچانا ہے، ورنہ مخلوق میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی معرفت کروائے؟ مخلوق ہے، مخلوق ناچیز ہے، مخلوق عاجز ہے، اس مقام تک پہنچنے سے عاجز ہے کہ جو ذات کردگار کا اپنا مقام ہے ہم نہیں پہچان سکتے ہیں۔ معرفت سے مراد اسی جزئی پہچان کا عنوان ہے کہ جو ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک وہ بندہ کہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ اپنے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اور وہ بندہ کہ جو اپنی بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو جانتا ہوں؟ ارے بھائی آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ وہ ذات کے جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہم نہ تھے، ہم ہو گئے، پھر نہیں ہوں گے، پھر ہو جائیں گے، اور پھر اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے صحیح معنی میں وہ مقام ہے۔ اگر کوئی عارف باللہ کہلاتا ہے تو یہ نسبت سے نسبی ہے، یہ ایک نسبت ہے، ایک حوالہ ہے، ایک حد ہے، ورنہ کمال معرفت کسی کے بس میں نہیں ہے۔ معرفت الہی کے حوالے سے کچھ لوگ عارف باللہ بھی کہلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو حقیقی معنی میں جیسے وہ ہے وہ پہچانتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی ذات حقیقت میں ہماری عقلوں سے، ہماری بصارتوں اور بصیرتوں سے پوشیدہ ہے۔ ہمیں صرف حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے پکاریں، ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں ابو حمزہ صومالی ہے کیا؟ اس میں جب ہم اللہ کے ان ناموں کو یاد کرتے ہیں، اے وہ اے وہ اے وہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت ہم اپنے آپ کو اس سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں
کہ ہم تیری اس صفت کے ایمان لانے والے ہیں، تیری اس صفت کا اقرار کرنے والے ہیں، تیری اس صفت کو ماننے والے ہیں، تیری اس صفت کے ذریعے اپنی دل کی آواز تجھ تک پہنچانے والے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے اس دعائے ابو حمزہ صومالی میں وہ القاب، لفظ لقب میں نے اس لیے کہا ہے کہ ذات پروردگار کے جو نام ہیں وہ ہم جتنے بھی چاہیں، جس ذریعے سے بھی چاہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ خوبصورت نام ہیں۔ ہم تو صرف دعا کے ذریعے ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو پکارنے کے لیے تعلیم دیے معصومین کے ذریعے سے۔ اور امام سجاد علیہ السلام چونکہ دعاؤں کی تعلیم کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ جو ہے یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور یہ اس سے اسی طرح سے یہ دعائے ابو حمزہ صومالی جو ہے یہ بھی ہمیں در حقیقت جناب ابو حمزہ نے امام کے فرمان کو ہم تک پہنچا کر ان صفات الہیات کی معرفت عطا فرمائی ہے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے وہ ہستی کہ جو پوری کائنات اس کی محتاج ہے، کہ انشاءاللہ ہم اسی دعا کے سائے میں اپنے مطالب کو آگے بھی بیان کریں گے، اور ہر روز اسی وقت میں اسی دعائے ابو حمزہ صومالی کی وہ بہترین عبارات کو پیش کریں گے کہ جن میں امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں اپنے پروردگار سے جوڑنے کا ایک ایسا عمل بتایا ہے کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ آئندہ منور ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 لا